موجزہ شق القمر سے پہلے میں ایک اور نکتہ کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا ہر لمحہ محفوظ ہے۔ یہ کمال کی بات ہے کہ اس غیر تعلیم یافتہ معاشرے میں ان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے قبل، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو وہ دور جہالت تھا، وہ جاہلیت کا زمانہ تھا۔ ان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے قبل سے لے کر زندگی کے آخری لمحے تک کوئی دور ایسا نہیں جس کی مستند تفاصیل موجود نہ ہوں۔ یہ بھی ایک معجزہ ہے۔ معجزہ شق القمر، جب کفار مکہ کو یہ معلوم ہوا کہ جادو کا اثر اجرام فلکی یعنی چاند، سورج، ستارے وغیرہ پر نہیں ہوتا، تو چونکہ وہ اپنے باطل خیال میں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذاللہ جادوگر سمجھتے تھے، اس لیے ایک روز جمع ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور نشان نبوت طلب کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا چاہتے ہو؟ کہنے لگے اگر آپ سچے ہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آسمان کی طرف دیکھو، اور اپنی انگلی سے چاند کی طرف اشارہ فرمایا تو وہ 2 ٹکڑے ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گواہ رہو۔ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری نظر بندی کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو بیان ہے سورہ قمر کی پہلی اور دوسری آیت میں قرآن مجید میں، اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، قریب آئی قیامت اور شک ہو گیا چاند، اور اگر دیکھیں کوئی نشانی تو منہ پھیر دے اور کہتے ہیں یہ تو جادو ہے چلا آتا۔ اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے حور کو پھیر لیا۔ اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے حور کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو اثر کیا، گئے ہوئے دن کو اثر کیا، یہ تاب و تواں تمہارے لیے، یہ تاب و تواں تمہارے لیے۔ دوسری طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جاں نثاروں میں بھی کوئی کمی نہ تھی۔ جب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں داخل ہوئے، اسلام قبول کیا، تو اسلام لانے کی بدعش میں جب گھر سے نکالے گئے تو جوتے اور کپڑے تک اتروا لیے گئے، تو ایک کھردرے کمبل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا آپ کو پتہ ہے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کے مال و دولت اور عیش و عشرت کے ساتھ کیا کیا؟ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ اور رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مصعب نے دنیا کی دل فریبی اور دولت کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت میں قربان کر دیا۔